الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فصل الرجل وعمله بيده. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يوسف عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجزني عن مؤونة اهلي وشغلت بامر المسلمين وسيأكل آل ابي بكر من هذا المال ويحترق المسلمين فيه. آپ کو بتایا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ تجارت بہتر ہے اس لیے کہ تجارت کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور خدمت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت تجارت کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ حراست اور زراعت بہتر ہے. ایک تو یہ کہ اقرب الی التوکل ہے، بس اللہ کے حوالے، اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، اللہ نے نہیں چاہا تو کوئی مصیبت اس پر آ جائے گی. ہوا ہے، بارش ہے، اولے ہیں، برف ہے. اور ایک اس لیے کہ اس میں سے چرندے پرندے سب کھاتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ صنعت عمل بالیت بہتر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو انہوں نے عمل بالیت کو بہتر بتایا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. اور ھذا بعد الجہاد، سب سے بہتر جہاد تک اس زمانے میں جہاد میں مال غنیمت کو لیتے تھے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، بہرحال کسی پر بہت زبان کچھ نہ کچھ کام کرے. شاعر کا شاعر ہے، لنقل الصخر من قبل الجبال، پتھروں کو اٹھانا اور لانا پہاڑوں کی چوٹی سے، احب الی من الرجال، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ کسی کا احسان مجھ پر ہو اور کوئی کام نہ کرو. یقول الناس کسب فیہ عار، لوگ کہتے ہیں کسب کرنے میں عار ہے. وکل العار فی ذل السؤال، اور مکمل عار اور شرم یہ ہے کہ کسی سے سوال کریں. بہرحال طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، نماز کے فرض کے بعد طلب حلال فرض ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، جب ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو کہنے لگے میری قوم کو معلوم ہے ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤونۃ اہلی، کہ میں جو حرفت اور کام کر رہا تھا، تجارت کر رہا تھا، وہ عاجز نہیں تھا بلکہ اٹھا سکتا تھا. عن مؤونۃ اہلی، میری فیملی کے خرچے کو، وہ میری فیملی کے خرچے کو اٹھا سکتا تھا. لیکن اب میں کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تجارت کروں گا تو خلافت کا کام کون کرے گا. اور اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوں. فسيأكل آل ابی بکر، حضرت ابو بکر کی فیملی کھائے گی من هذا المال، بیت المال کے مال سے. ويحترف للمسلمین فیہ، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیت المال کے مال میں تجارت کروں گا، اور جو بیت المال کے مال میں نے تجارت کی تو پھر جتنا مال میں نے، جتنا خرچہ میں نے لیا ہے وہ واپس کروں گا. یہ غیر معقول بات ہے. بیت المال کے مال میں تجارت کرتے ہیں تو اپنے مال میں کیوں تجارت نہ کریں؟ پھر تو اپنے مال میں تجارت کرنا چاہیے. کہاں پہنچ گئے عبدالولی؟ کتاب کی طرف دیکھو. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بیت المال کے مال میں تجارت کروں گا.
بلکہ مطلب یہ ہے کہ یحترفو میں خدمت کروں گا مسلمانوں کی بھی فی ہے اس کے بدلے میں، یعنی جب میں بیت المال کا مال اپنے اوپر خرچ کروں گا بقدر ضرورت، وہ ضرورت تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بیوی نے تھوڑا تھوڑا ایک ایک پیسہ سینٹ بچایا اور حلوہ بنایا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے ایک ایک پیسہ بچایا تھا۔ فرمایا ہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک پیسہ ہم نے زائد لیا تھا، اس لیے اس کو کم کر دیا۔ تو یہ یحترفو یہ بطور مقابلہ ہے، یعنی ما قبل میں حرفت کا ذکر ہے تو خدمت کا نام حرفت رکھا۔ یہ مقابلہ ہے کہ ما قبل میں جو لفظ آتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ، سیئہ کے بدلے میں سیئہ، وہ بدلہ تو سیئہ نہیں ہے لیکن ما قبل میں سیئہ ہے تو اس کو سیئہ کہا گیا۔ یحترفو لکھا ہے نظرہ فی امورہم، مسلمانوں کے کام کو دیکھنا اور خدمت کرنا، اور فی عوض کے لیے اس کے عوض میں۔ تو دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام منبر پر خطبہ بھی دیتے تھے اور ان کے ہاتھ میں چٹائی بننے کے پتے ہوتے تھے جس سے چٹائی کو بنتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عمل بنیت کرتے تھے، زیرے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا تھا کہ وقدر فی السرد، جب آپ بنتے ہیں تو بننے میں قدر برابر ہی کرے، نہ زیادہ وسعت ہو اور نہ زیادہ تنگی ہو، برابر ہو۔ وشغلت بأمر المسلمین فسيقول آل ابی بکر میں، یہ تو ہو گیا۔ حدثنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثني ابو الاسود عن عروة قال قالت عائشة كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم، صحابہ کرام help yourself کا مصداق تھے۔ وكان يكون لهم ارواح، بو آتی تھی اس لیے کہ پسینہ چسینہ اور پرانے کپڑے، اور بعض وہ کپڑے پہنتے تھے جو چمڑے والے کپڑے ہوتے تھے، چمڑے میں پسینہ۔ فقیل لهم لو اغتسلتم، لو اغتسل، اگر لو شرطیہ تو معنی یہ ہے لکان اولا، لکان افضل، اور اگر لو شرطیہ نہ ہو پھر معنی کاش تم غسل کرو، لو تمنائی۔ حدثنا ابراہیم موسیٰ اخبرنا عیسیٰ بن یوسف عن ثور عن خالد بن معدان عن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، اپنے ہاتھ سے، فإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے مختلف اشیاء بناتے تھے اور وہ بیچے جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کسب توکل کے ساتھ منافی نہیں۔ توکل کا مطلب، توکل اس کو کہتے ہیں الاعتماد علی اللہ تعالی مع رعایت الاسباب۔ اگر بالکل اسباب یقینیہ کو چھوڑ دے یا اسباب ظنیہ کو چھوڑ دے تو اس کو تعدل کہیں گے، توکل نہیں۔ پھر توکل کے درجات ہے، جہاں توکل آئے گا تو وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا ابو هريره عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الا من عمل يده۔
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره، ایک آدمی کا لکڑیوں کو جمع کر کے اٹھانا. احتطاب کا مطلب لکڑیوں کو کاٹے پھر جمع کرے پھر اٹھائے. تو یحتطب احدکم تم میں سے ایک لکڑیوں کو کی گٹڑی کو اٹھائے. حزمتاً گٹڑی، المجموعۃ التي یربط بالخیط یربط بالحبل، اس کو کہتے ہیں حزمہ. على ظهره خیر له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. کبھی دے گا، جب دے گا تو احسان جتلائے گا، جب منع کرے گا تو ذلت ہو گئی. حدثنا يحيى بن موسى، یہاں تک کہ کبھی قرض مانگے گا تو قرض بھی نہیں دے گا. حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمہ اللہ جب ہجرت کر کے مکہ گئی تو بہت مشکل حالات تم پر آئے، کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. تو ایک مخلص دوست سے قرض مانگا، انہوں نے قرض نہیں دیا. تو حاجی صاحب سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ میرے خاص مخلص دوست نے بھی قرض نہیں دیا. تو فرماتے ہیں اس کے بعد مجھ پر کبھی امتحان نہیں آیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھول دیے اور خود بخود رزق آنے لگا. خیر له من ان يسأل الناس، دوسری میں بھی یہی ہے. حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع حدثنا ہشام عن ابیہ عن الزبیر بن العتبہ. اب آگے تم پڑھو. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب چیئرمین تو نہیں آئے، چیئرمین بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے. اچھا، ومن طلب حقا اس نے جب فليطلبه. اعلان کیا تو میں نے سمجھا کہ وہ ریڈیو اسلام کے لیے انٹرویو دے رہا ہے. ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. السہولت آسانی، یعنی کیونکہ بیع و شراء میں جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے سہولت، نرمی کرو. سماحت، کچھ سخاوت سے کام لو. اگر وہ کہتا ہے بھائی میرے پاس 20 رین نہیں، 1 رین کم ہے، کوئی بات نہیں، تم 1 رین کم دے دو، یہ سماحت ہے. شراء اور بیع میں تو ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ جھگڑے کے وقت سختی مت کرو. ومن طلب حقا، اور جو کسی سے حق دین کا مطالبہ کرے یہ بھی نرمی ہے. تو طلب کرے اپنے حق کو فی عفاف، شرافت کی زبان میں، زبان کی پاکیزگی کے ساتھ. اپنی زبان کو سب و شتم سے گندہ مت کرو. عفاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متقی بن کر نفل شروع کرو. عفاف کا مطلب یہاں زبان کی پاکیزگی. اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے سمحن جو نرمی کرتا ہو بیع و شراء کے وقت. وَإِذَا اقْتَضَىٰ وَإِذَا طَلَبَ الْحَقَّ، اور جب حق کا مطالبہ کرے. کیوں چیئرمین کو فیصلہ ہو گیا؟ آئندہ سنیچر سے آئندہ سنیچر سے ہاہو ہوگا. باب من انظر سنوسرا. اب یہ بھی آسانی ہے کہ آدمی مالدار کو بھی مہلت دے دے. بظاہر تو مالدار کو مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم دینے کی ضرورت نہیں، لأنہ مالدار، لیکن اس کو بھی مہلت دے دو. کس طرح مہلت؟ یہ ہے کہ اگر
اگر وہ کہے ابھی فی الحال میرے پاس نہیں، 3 دن کے بعد میں دے دوں گا اس لیے کہ بینک بند ہے، تو اس کو مہلت دے دو۔ مالدار کس کو کہتے ہیں؟ امام احمد فرماتے ہیں جس کے پاس 50 درہم ہے مالدار ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں مالداری کی کوئی حد نہیں، بعض لوگ ہوں گے وہ مالدار ہوں گے تھوڑے کے ساتھ، اور بعض ہوں گے وہ مالدار ہوں گے زیادہ کے ساتھ مالدار نہیں، اس لیے کہ اہل و عیال ہے، خرچہ ہے۔ تو مالدار میں فرق ہے۔ ساؤتھ افریقہ لوگ پاکستان سے ہندوستان سے آتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اور بچاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست بلکہ شاگرد وہ آئے تھے ایک مدرسے میں مدرس تھے، وہاں سے تنخواہ لیتے تھے، تنخواہ 15 دن چلتی تھی، پھر والد صاحب وہاں سے خرچہ بھیجتے تھے۔ کراچی سے وہاں سے تو 15 دن کا خرچہ وہاں سے آتا تھا، 15-20 دن کا، اور وہ 10 دن کا خرچ ہوتا۔ تو لوگوں میں فرق ہے، لم تستوی القلوب ولم تستوی الایدی، ہاتھ برابر نہیں۔ اس لیے یہ فرماتے ہیں امام شافعی لا حد له، یہ ہم اپنی طرف سے حد مقرر نہیں کر سکتے۔ احناف کے نزدیک غنا کی 3 درجات ہیں، ایک ہے اعطاء الزکوٰۃ، نمبر 2 عدم اخذ الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہ لے، نمبر 3 یہ پھر سن لو، غنا کی 3 درجات ہیں۔ غنا کا ایک درجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دے دے، جیسے سونا چاندی کسی کے پاس ہے تو زکوٰۃ دے گا۔ دوسرا غنا کا درجہ یہ ہے عدم اخذ الزکوٰۃ، زکوٰۃ تو نہیں لیتا لیکن زکوٰۃ دیتا بھی نہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کے پاس زائد مکان ہے، اس زائد مکان کا کرایہ آتا ہے اس کی گزاری کے لیے، گزارا ہوتا ہے، زکوٰۃ تو نہیں لے گا، اس لیے کہ اس کے پاس جو مکان ہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، کرائے کے لیے ہے، لیکن اس مکان کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں کہ زکوٰۃ دے دے، اس کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں، کیونکہ مال نامی نہیں ہے، مکان ہے، زمین ہے، زمین مال نامی نہیں ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے غنا، کہ وہ غنی ہے، سوال نہیں کرے گا، زکوٰۃ تو لے سکتا ہے اس لیے کہ بقدر نصاب اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ لے سکتا ہے، سوال نہیں کرے گا، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ سب کچھ گزر چکا ہے کتاب الزکوٰۃ میں۔ حدثنا احمد بن عمر حدثنا زہیر حدثنا منصور ان ربعی بن حرز حدثه ان حذیفة حدثه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقت الملائکۃ روح رجل، فرشتوں نے استقبال کیا ایک آدمی کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فرشتے تو اللہ کے حکم سے سب کچھ کرتے ہیں، ممن کان قبلکم، فقالوا، دوسرے فرشتوں نے کہا جو استقبال والے نہیں تھے، عملت من الخیر شیئا، یا اس استقبال والوں نے کہا کہ تم نے کیا کام کیا کہ ہمیں استقبال کا حکم ہوا؟ قال فكنت آمر فتیانی، اپنے خدام، فتح خادم کو کہتے ہیں، اذ قال موسیٰ لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اپنے خادم سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ناشتہ لاؤ، اس لیے کہ مولوی اور طالب علم کا ناشتے کے بغیر کام نہیں چلتا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ آمر فتیانی، خدام کو، ان ينذروا ويتجاوزوا عن الموسر، مہلت دے دے، ویتجاوز کرے، معافی کرے،
عن الموسر موسر سے کیسے بأن يأتي به من بيته أو يأتي به من بيته أو يتقبل غير الجيد مكان الجيد یا جيد کی جگہ غیر جيد لے لو ردی لے لو قال فتجاوزوا عنه قال ابو مالک عن ربعی كنت أيسر على الموسر یہ ما قبل کے لیے آسانی ہے ما قبل کے لیے تشریح ہے کہ مالدار کو مہلت کی کیا ضرورت ہے اور اس کو تجاوز کی کیا ضرورت ہے یسر اس کے اوپر میں آسانی کرتا تھا وہ انظر الموسر فقیر کو مہلت دیتا تھا تو موسر کو مہلت دینے کا مطلب آسانی قال أبو شعبة عن عبد الملك عن ربعي قال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي وانزل الموسر فتجاوز عن الموسر قال نعيم عن ربعي فأخبر من الموسر وأتجاوز عن الموسر باب چلو جناب باب من انظر معسرا وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجرا يداين الناس فاذا راى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. وان انظر معسرا یعنی اصل معسر اور فقیر مہلت کا محتاج ہے تو انظر معسرا میں ترجمہ کا مقصد ہے الفقیر يحتاج الى الانذار دوسرا مقصد ہے انظر معسرا اگر تم معاف نہیں کر سکتے تو اس کو مہلت دے دو اس کے بعد فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 جگہ پر مستحب اور سنت کا ثواب فرض سے زیادہ ہے ہر جگہ فرض کا ثواب زیادہ ہے لیکن کبھی کبھی سنت کا ثواب فرض سے زیادہ ہے تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ فقیر کو معاف کرنا مستحب ہے اور فقیر کو مہلت دینا لازم ہے کہ جب اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو مہلت دے وقت ٹائم دے دو لیکن مستحب کا ثواب زیادہ ہے اگر آپ نے معاف کر دیا تو ظاہر ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اور نمبر 2 اگر وضو کر لے قبل الوقت تو یہ مستحب ہے اور وضو کرنا ٹائم کے اندر فرض ہے کیونکہ نماز پڑھے گا لیکن سنت کا ثواب زیادہ ہے اگر وضو قبل الوقت کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے نمبر 3 سلام سنت ہے جواب دینا فرض ہے سنت کا ثواب فرض سے زیادہ ہے لأنه ابتدأ بالخیر اس نے خیر کے ساتھ ابتدا کی عن الزهري عن عبيد الله عنه سمع أبا هريرة قال كان تاجر يداين الناس دوسری جگہ ہے لم يعمل خيرا اچھا کام نہیں کیا لیکن یہ کام کرتا تھا کہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا جب فقیر کو دیتا تھا تو اپنے خدام سے کہتا تھا تجاوزوا عنہ معاف کرو یا کم کرو معاف کرو یا کم کرو یا اس کو مہلت دے دو لعل اللہ ان یتجاوز عنا شاید اللہ تبارک و تعالی ہم کو معافی دے دے فتجاوز اللہ عنہ باب اذا بین البیعان ولم یکتما ونصحا فجزا محذوف ہے بورک لہما جب ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ بائع اور مشتری کو عیب بیان کرنا چاہیے ثمن میں عیب ہے تو وہ بھی بیان کرے مبیع میں عیب ہے تو وہ بھی بیان کرے اور چھپانا نہیں چاہیے اور نصحہ اور دوسری کے لیے خیر کو چاہے دوسرے کو کے لیے خیر کو طلب کرے تو اس میں کیا ہے بورے کا لہما پھر برکت ہوگی
ما قبل میں یہ بیان کیا کہ تجاوز کرو، اور تجاوز یہ ہے کہ مہلت دے دو یا کم کر لو یا معاف کر لو یا حسن طلب کر لو. اور اب کہتے ہیں کہ یہ بھی بہتر بلکہ یہ لازم ہے کہ مبیع کے عیب کو بدلا دو، ثمن کے عیب کو بدلا دو. ويذكر عن العداء بن خالد، عداء بن خالد سے مروی ہے، قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. اس روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتری ہے، اور ترمذی اور نسائی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عداء ابن خالد مشتری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائع ہے. اور عداء ابن خالد کا مشتری ہونا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسٹامپ پیپر ہے یا کاغذ ہے جس کاغذ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز بیچ دی، یہ چیز خریدی، یہ ثمن ہے. تو وہ کاغذ عداء کے پاس تھا، وہ مشتری کے پاس ہوتے ہیں. اگر آپ کار خریدیں گے تو کار کے کاغذات آپ کے پاس ہوں گے، بائع کے پاس تو نہیں ہوں گے. تو وہ سخت جس کو کہتے ہیں کاغذات وہ اس کے پاس تھے. تو ترمذی اور نسائی سے پتہ چلتا ہے کہ عداء مشتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائع. اور بخاری سے اس کا بالعکس معلوم ہوتا ہے. بعض لوگوں نے تطبیق کی کہ اشترا کو باع کے معنی میں کیا. جب اشترا باع کے معنی میں ہو تو عداء مشتری بن جائیں گے. بعض نے کہا دو واقعات ہیں، ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشتری ہے، ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائع ہے. بعض کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے قلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتری کہا حالانکہ وہ بائع تھے. بعض حضرات فرماتے ہیں بخاری کو زندہ باد کرو، بخاری کو ترجیح دے دو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بیع مقایضہ تھا. بیع مقایضہ کا مطلب یہ ہے سامان کو سامان کے بدلے میں بیچتے، جیسے کتاب کو چادر کے بدلے میں، کتاب کو کپڑے کے بدلے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائع بھی تھے، مشتری بھی تھے. ایک چیز کو بیچا، دوسری چیز کو خریدا، اس میں ہر ایک بائع ہے، ہر ایک مشتری ہے. اور بظاہر یہی ہے کہ بیع مقایضہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی کہے ہم ترمذی کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائع تھے اس لیے کہ عداء کے پاس کاغذ تھا، کاغذ تو مشتری کے پاس ہوتا ہے. تو پھر یہ اشکال ہوگا کہ رسالت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نہیں کیا، تجارت نہیں کی، تو پھر بائع کیسے بن گئے؟ جب ہم مقایضہ کہیں گے تو اس میں بیع و شراء کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. بائع بھی ہے، مشتری بھی ہے. ضرورت کے لیے کہا بھائی آپ کو یہ قلم چاہیے، میرے پاس زائد قلم ہے یہ لے لو، آپ کے پاس کتاب ہے دے دو. اس میں کوئی تجارت نہیں. بیع المسلم، هذا بیع المسلم یا بیع المسلم، اعنی بیع المسلم المسلم. لا داء، اس میں کوئی عیب نہیں، نہ ثمن میں عیب ہے نہ مبیع میں. ولا خبثة ولا خبثة ولا خبثة ولا خبثة، یہ حرام کا مال نہیں ہے. دوسرا ترجمہ ولا خبثة، اس میں اخلاق سیئہ نہیں ہے. مثلا اگر جانور کو بیچا، عبد کو بیچا تو اس میں اخلاق قبیحہ نہیں ہے. ولا غائلۃ، اور اس میں کسی قسم کا خداع اور دھوکہ نہیں ہے. قتادہ غائلہ نہیں ہے یعنی زنا نہیں ہے، یعنی دھوکہ نہیں ہے کہ زانی زانیہ کو بیچا ہو عبد میں سے، اور سرقہ نہ ہو، اباق نہ ہو. یہ مصنف نے کر لیا لیکن آسان ہے. لا داء، عیب نہیں. خبثہ حرام بھی نہیں، اخلاق سیئہ بھی نہیں.
خبیث النفس نہیں، خبیث النفس افتخار الشیاطین نہیں، ولا غائلتا دھوکے کی بات میں ابراہیم نخعی سے کہا گیا کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس طرح ان بعض النخاسین بعض دلالین، نخاس ایجنٹین، ایجنٹ کو یسمی آریہ خراسان، شارحین کہتے ہیں یہاں بھی خطا ہوئی ہے، اصل میں یہ تھا یسمی آریہ خراسان، وہ نام رکھتا ہے آریہ اپنے باڑی اور اپنے استبل کا نام رکھتا ہے خراسان سجستان۔ گھوڑا آیا، گھوڑا بیچتا ہے، کہتا ہے یہ گھوڑا زبردست گھوڑا ہے، یہ خراسان سے آیا ہے، اور خراسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باڑے اور اپنے استبل کا نام خراسان رکھا۔ جیسے بعض لوگ کسی سے نہیں ملنا چاہتے، کوئی ملاقات کے لیے آئے تو کہتے ہیں اس کو کہو ڈر بن گیا ہے، اپنے کمرے کا نام ڈربن رکھتے، اپنے کمرے کا نام کیپ ٹاؤن رکھتے، تو کہتے ہیں ہونا چاہیے یسمی آریہ یا یسمی الآریہ۔ آری اور آری میں نے آپ کو بتایا گھاس کی جگہ باڑا اور کیا نام ہے جو استبل وغیرہ ہے، اور بعض کہتے ہیں آریوں اس رسی کو بھی کہتے ہیں، رسی تو یہاں مراد نہیں ہے، جہاں رسی پڑی ہے وہ جگہ مراد ہے۔ کہتے ہیں یہاں خطا ہوئی ہے کسی سے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، یسمی کا مطلب یذکرو، یذکرو آریہ خراسان، نام لیتا ہے خراسان کے استبل کا، نام لیتا ہے سجستان کی استبل کا، اور حقیقت میں اپنے گھر کا استبل مراد ہے۔ یہ خراسان سے آیا ہے، سجستان سے دور سے آیا ہے، وہاں کے گدھے بھی مشہور تھے، وہاں کے گھوڑے بھی مشہور تھے۔ فیقول جاء امس من خراسان، آپ کو بتایا تھا خراسان اصل میں خور خورشید سے، خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور سان کا مطلب آسان، جہاں سورج آسانی سے مل جاتا ہے، دھوپ آسانی سے ملتی ہے، اور اس کے آگے چلے جائے رشیا وغیرہ کی طرف، پھر آپ کو سردی کے موسم میں بہت کم دھوپ ملے گی، پورا دن برف پڑتی ہے، بادل ہے، دن اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ قضاء حاجت کے لیے جا کر وضو کریں گے تو دنوں سے میں گزر جائے، اس لیے اس کو خراسان کہتے ہیں۔ اور سجستان وہاں کے بڑے بڑے کتے مشہور ہیں، سگ کتے کو کہتے ہیں، ستان کے معنی رہنے کی جگہ، کتوں کے رہنے کی جگہ۔ فیقول جاء امس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة فقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها داء، جب سامان کو بیچتا ہے اور جانتا ہے کہ اس میں عیب ہے مگر خبر دینا چاہیے۔ وہ رمضان میں جو ہم وہاں پڑھاتے ہیں، ایک طالب علم نے ایک پرچی بھیجی، یہ جو تم جو تسمیہ بیان کرتے ہو اس کے لیے کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا یہ مجھے بھی معلوم نہیں کون سی کتاب۔ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح بن خليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بائع اور مشتری کو اختیار ہے ما لم يتفرقا، جب تک مجلس قائم اور دائم ہے۔ یہ مشکل حدیث ہے، جب مصنف اس کے لیے ترجمۃ الباب منعقد کریں گے تو وہاں اس پر بحث آئے گی انشاءاللہ۔ حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا جھوٹ بولتے ہیں، وكتما اور عیب چھپایا، محقت برکت بیعہما، یہ محقت برکت بیعہما آپ کو بتائیں کہ اس کو اذا کی جزا بنا دے، یہ کیا ہے؟ اذا کی جزا۔ باب بیع الخلی خلط من التمر،
اگر مخلوط تمر کو بیچنا چاہے تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ شبہ اشکال مت کرو کہ مخلوط کو بیچ رہا ہے. المخلوط المجتمع من الجید والردی، جید بھی ہے ردی بھی ہے. فرماتے ہیں ھذا جائز اذا کان الخلط ظاہر، جب ظاہر ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کھجور بھی ہے یہ بھی ہے اور ملے ہوئے ہیں لے لو. الخلط المجتمع من الجید والردی. حدثنا ابو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمى عن ابي سعيد قال كنا نرزق التمر الجمعي، ہم کو کھلایا جاتا تھا، ہم کو دیا جاتا تھا وہ تمر الجمع المجتمع من الجید والردی وهو الخلط مخلوط تمر. وكنا نبيع ساعين بساعين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا کو الگ کرو، یعنی اس کے بعد مقدر ہے لا تبیعوا صاعین بصاعین ولا تبیعوا درہمین بدرہمین. اور آگے باب ما قيل في اللحام والجزار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن ابي مسعود قال جاء رجل من الانصار يبنى ابا شعيب فقال للغلام له القصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فاني قد عرفت في وجهي الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا فان شئت ان تأذن له فأذن له وان شئت ان يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت له. لحام جو گوشت بیچتا ہے اور جزار جو جزور اور اونٹ کو ذبح کر کے بیچتا ہے، اور قصاب ذابح الغنم بھیڑ بکری والے قصاب. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ کیا لحام جزار اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے یا نہیں؟ فرمایا بالکل ہے. نمبر 2، یہ اس لیے ترجمہ رکھا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ لحم کو عزم کے ساتھ بیچتا ہے اور یہ خلط ہے تو شاید یہ جائز نہ ہو. تو مصنف نے کہا جائز ہے، اس لیے کہ گوشت کو ہڈی کے ساتھ ملائے، لیکن ظاہر ہے یہ گوشت ہے یہ ہڈی ہے. نمبر 3، اگر کوئی کہے کہ اس میں کراہت ہوگی اس لیے تلبسہ بالدم، خون کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فرمائے کوئی حرج نہیں. خون کوئی وہاں نماز نہیں پڑھتا کہ خون کے ساتھ تعلق ہے تو اچھی بات نہیں. ایک روایت میں آتا ہے، اس روایت کی طرف اشارہ ہے، وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلَامًا، میں نے اپنی خالہ کو غلام بخشا. ارجو ان یبارک لہا فیہ، امید ہے اس کو برکت مل جائے گی. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلمی حجاما، کہ حجام کو مت دو، حوالہ مت کرو، ولا صائغا، اور نہ سنوار کو، ولا صانعا، اور نہ صانع کو، ولا قصابا، اور نہ قصاب کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مکروہ ہے. تو مصنف نے کہا یہ کام مکروہ نہیں ہے. جو آپ نے حدیث سنائی اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو ماجدہ، وہ ضعیف ہے. اور بالفرض اگر ضعیف نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حجام اور قصاب اور سایہ ان کا عمل مکروہ ہے. ان کا عمل مکروہ نہیں ہے، یہ اکثر خلافی وعدہ کام کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. سائد سے کہا ہمارے لیے فلان چیز بنا دو، کتنے دن میں؟ 10 دن میں. 10 دن کی جگہ 2-3 ہفتے گزر جائیں گے. وعدہ خلافی کرتے ہیں. اسی طرح قصاب ہے تو وہ کہے گا آپ کو میں نے بہت بہترین گوشت دیا اور اندر سے اس نے خراب دیا ہوگا. پرانے کو نئے کے ساتھ ملاتے ہیں، گڑبڑیشن کرتے ہیں. جب گڑبڑیشن نہ ہو تو ٹھیک ہے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا اعمش الى قوله جاء رجل من الانصار يبنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب.
دیکھو قصاب کو رکھا تھا اور اس کا غلام قصاب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی، اجعل لی طعاما یکفی خمسہ فإنی أريد أن أدعو النبی صلی اللہ علیہ وسلم خامس خمسۃ، پانچویں سے پانچویں. فإنی قد عرفت في وجهه الجوع فدعاه، حضور کے چہرے میں بھوک، آپ کو بتایا تھا بھوک کا اثر ظاہر ہوتا تھا جب صوم وصال نہیں ہوتا تھا، صوم وصال ہوتا تھا تو پھر ظاہر نہیں ہوتا تھا. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا قد تبعنا، یہ ہمارے پیچھے آئے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گا. فإن شئت أن تأذن له فأذن له. معلوم ہوا کہ کسی اور آدمی کو اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے، اجازت لینا چاہیے. ہاں اگر ان کے ساتھ بے تکلفی ہو تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو حکم دے دے اتنے آدمی ہم آ رہے ہیں تم بنا دو فلاں چیز، بے تکلفی. فإن شئت أن يرجع رجع قال لا بل قد أذنت له. اس سے معلوم ہو کہ آدمی کو ذرا زیادہ کھانا پکانا چاہیے، اگر 5 آدمی ہوں تو 10 آدمیوں کا بنا دیں، اس لیے کہ ساؤتھ افریقہ میں معلوم نہیں ہے کتنے مہمان آئیں گے، دوسری جگہوں میں زیادہ آ جاتے ہیں. باب ما یمحق الکذب والکتمان. ترجمہ الباب یہ ہے، ماں کو مصدریہ بنا دے، باب محق الکذب والکتمان البرکتہ، کذب اور کتمان برکت کو مٹاتے ہیں. ماں مصدریہ ہے، کذب اور کتمان کو مضاف الیہ بنایا، ابھی تو فاعل ہے لیکن بعد میں مضاف الیہ بن گیا. یا ماں موصول ہے، ماں موصول ہو تو پھر یہ ہے باب الذی یمحق الکذب والکتمان هو البرکۃ، وہ یمحق الکذب والکتمان جس کو کذب اور کتمان مٹاتا ہے وہ ہے برکت. کذب اور کتمان برکت کو مٹائے. الذی یمحق الکذب والکتمان ہی البرکۃ یا هو البرکۃ. ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ کذب اور کتمان آخرت میں بھی مضر ہے، دنیا میں بھی مضر ہے. حدثنا بدر بن محبر حدثنا شعبہ عن قتادہ سمعت ابا الخلیل يحدث عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما فيهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما كما مر. بقول اللہ تعالی. اب یہاں ابواب الربا کو شروع کرتے ہیں. ابواب الربا میں پہلے فرماتے ہیں کہ ایمان والو ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ. سود کیا ہے؟ الزیادۃ المشروطۃ من غیر عوض، 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم مشروط ہو اور زائد ہو. مت کھاؤ. اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا. اضعافا کے ساتھ مضاعفا کیوں لگایا گیا؟ یا اس لیے کہ ربا اضعافا مضاعفہ بن جاتا ہے. مثلا اگر بینک سے قرض لیا 1 لاکھ، تو 2 مہینے کے بعد 1 لاکھ 1,000 ہو جائے گا، پھر وہ 1,000 اصل کے ساتھ مل جائے گا. تو پھر 2-3 مہینے کے بعد 1,05,000 ہو جائے، پھر یہ 6,000 اصل کے ساتھ مل جائے گا. اسی طرح بڑھتا رہتا ہے. تو اس لیے اضعاف مضاعفہ آیا. یا اضعاف مضاعفہ اس لیے آیا کہ اضعافا من جانب و مضاعفتا من جانب آخر، یعنی ایک کی طرف سے اجل بڑھتی ہے اور دوسری کی طرف سے رقم بڑھتی ہے. لینے والے نے درخواست کی میرے پاس نہیں ہے، 2 مہینے اور مہلت دے دو. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے،
2 مہینے کی اوپر اور 2000 ہو جائیں گے. ایک طرف سے اجل، دوسری طرف سے ربا. اور اضعاف مضاعفہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اضعافاً نہ ہو بلکہ تھوڑا سا ہو تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جتنا ربا ہے سب کو چھوڑو. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کی تو تم کے لیے صرف اصل مال ہے، راس المال، زیادہ نہیں. اب یہ اضعاف مضاعفہ کیوں آیا جبکہ مطلقاً ربا ناجائز ہے؟ تو اضعاف مضاعفہ کی قید یا قید واقعی ہے، یعنی واقعی ایسا ہے کہ جب آدمی ربا لے لے تو وہ بڑھتا رہتا ہے. اس لیے کہ ربا اصل کے ساتھ مل گیا تو اس کے اوپر بھی ربا آیا، پھر جو ربا آیا وہ بھی اصل کے ساتھ مل گیا، تو اسی طرح ہوتا رہتا ہے. تو یہ قید باقی ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اضعاف مضاعفہ اس لیے آیا، یہ قید اور یہ عبارت مزید قباحت کے لیے ہے کہ تم ربا بھی لیتے ہو اور اضعاف مضاعفہ بھی لیتے ہو. اتنے ظالم ہو کہ جو ربا ہے اس کو اصل کے ساتھ ملایا، پھر اس کے اوپر ربا آیا، پھر ربا کو اصل کے ساتھ ملایا. تو یہ زیادت قباحت کے لیے. جیسے لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو مجبور مت کرو زنا پر. اور یہ قید قباحت کے لیے ہے، مزید قباحت کے لیے. وہ زنا نہیں چاہتی اور تم مجبور کرتے ہو، کتنی قبیح بات ہے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم ثمن قلیل لے. اتنی قبیح بات ہے کہ قرآن اور اس کے بدلے میں اس تحریف کرتے ہو. کتب سماویہ میں قرآن کے علاوہ تحریف کرتے ہو اور ثمن قلیل لیتے ہو. یہ کتنی قبیح ہے. لا تشتم وانت عالم، گالی مت دو جب تم عالم ہو، یعنی کتنی قبیح بات ہے. لا تشتم وانت فی المسجد، مسجد میں گالی مت دو، کتنی قبیح بات ہے. یہ قباحت کی. به حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، اس کہاں سے مال لیا، حلال سے یا حرام سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے یأتی علی الناس زمان یأکلون الربا فمن لم یأکلہ اصابہ من غبارہ، اگر وہ ربا نہیں لے گا تو ربا کا دھواں اور ربا کا غبار اس کو پہنچے گا. اصابہ من غبارہ. بتاؤ نہیں ہے منی لیٹر میں